الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن اللہ کی کتاب جس کو صحیح انداز میں پڑھنا، اس کے لیے لفظ ترتیل بھی استعمال ہوا ہے، اس کے لیے لفظ تلاوت بھی استعمال ہوا ہے، اس کے لیے لفظ تجوید بھی استعمال ہوا ہے۔ اور دیکھیے ترتیل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہ فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رتل القرآن، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل کیا چیز ہے؟ اصل میں لفظ رتل ہے، رے تے اور لام۔ رتل اس دانے کو کہتے ہیں جو صحرا میں ریت ہوتی ہے، اور وہ جو موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں جو الگ الگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جبکہ مٹی کے ذرات اکٹھے ہوتے ہیں، ریت کے دانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، گویا کہ قرآن کے تمام حروف کو اتنا واضح پڑھیے کہ سننے والے کو سمجھ آئے کہ وہ لفظ کیا ہے، ان کے الفاظ کو اتنا الگ کر کے پڑھیے کہ لوگوں کو، سننے والوں کو سمجھ آئے، اور ہر آیت پر ٹھہر کر اس کو مکمل کر دیجیے۔ اس کو ترتیل کہا جاتا ہے، لفظ کو، حرف کو اور آیات کو۔ اور اس انداز میں پڑھنا قرآن کو جو ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک نسخہ بتایا ہے، اور خاص طور پر تحریک اسلامی کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں اور وہ دعوت ان کے دل میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نسخہ اپنے نبی کو بتایا ہے کہ دو کام ضرور کیجئے، اور ایک یہ ہے کہ تہجد کے اندر تہجد پڑھیے، اور تہجد کے اندر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ تو گویا کہ دو کام کرنے ہوں گے ہر داعی کو، ہر اسلامی انقلاب کے دعوے دار کو، اور وہ یہ ہے کہ تہجد پڑھنا ہوگی، اور تہجد کے اندر جو ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اور تہجد صاف ظاہر ہے کہ اس وقت ہوتی ہے، آدمی کوئی اس وقت دکھاوا نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہوتا ہے یا اس کا رب ہوتا ہے، اور اس وقت ترتیل کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، الفاظ کو الگ الگ کر کے، حروف کو مخارج کے ساتھ اور آیات پر ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں جب انسان پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کو سننے کے لیے انسان اگرچہ موجود نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے فرشتے بہرحال وہاں کتنی تعداد میں آتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ ضرور اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری کام ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں، اور وہ ہے دعوت اللہ کا کام۔ یہ دعوت اللہ کا کام قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے بہتر انداز میں جو ہے مؤثر ہو جائے گا۔ اور تہجد، جب انسان کوئی دکھاوا نہیں کر رہا ہوتا، اللہ ہوتا ہے، اور وہ انسان ہاٹ لائن پہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک غزوہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو آج رات پہرا دے اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو صحابی ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے۔ دونوں پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور مجاہدین سارے آرام کرنے کے لیے سو جاتے ہیں۔ یہ دونوں کھڑے پہرا دے رہے ہیں، اور دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اچھے جائے کہ ہم دونوں جاگتے رہیں، کیوں نہ ہم میں سے بھی ایک جو ہے وہ آرام کر لے اور ایک جو ہے پہرا دے۔ تو یہ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک سو جاتے ہیں اور ایک کھڑے پہرا دیتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ طاق میں تھا۔ یہ صحابی جو کھڑے تھے، جن کو تیر لگ رہے تھے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو میں نے ہاٹ لائن کے بات کی، اللہ تعالیٰ سے انسان ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوتا ہے قرآن کی
تلاوت کرتے ہوئے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، وہ صحابی اس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ خون بہتا بہتا پاؤں تک پہنچا، اور پاؤں سے ساتھ ہی جو ساتھی سو گئے تھے ان کے بدن کے نیچے پہنچ جاتا ہے، اور وہ ساتھی جاگتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساتھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تیر ان کے جسموں کے اندر لگتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو جھنجھوڑا، اور وہ جب واپس گویا کہ اس کائنات سے جہاں وہ پہنچے ہوئے تھے، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، آپ کے تو جسم میں تیروں کی بارش ہو چکی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ تیر مجھے لگ چکے ہیں، اس لیے کہ میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اور اللہ کے اور تہجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہاٹ لائن پہ گفتگو ہوتی ہے۔ دیکھیے اس طرح قرآن کو پڑھنا، تمام علماء، تمام قاری جو اس قرآن کے ماہرین ہیں، جو قرات کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ہم کتنے کم علم ہیں کہ ایک چیز جو واجب ہے اس کو ہی ہم ترک کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے یقیناً بہت آسان بنایا ہے، لیکن ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اس کا پڑھنا بھی آسان، اس کا سمجھنا بھی آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان، اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا بھی آسان، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی زمین پر اس کی کتاب کے قانون کو نافذ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ 4 مرتبہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس قرآن کو، جو اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح انداز میں پڑھا جائے، تو کیسے پڑھا جائے؟ ویسے تو اس کے بارے میں تجوید کے بہت زیادہ احکامات موجود ہیں، لیکن میں نے آسانی کے لیے یہ 4 اصول بنائے ہیں جو بہت ہی آسان ہیں، اور آپ ان کو سامنے رکھ کے قرآن کو جو ہے صحیح انداز میں، صاف ظاہر ہے کہ آپ قاری عبد الباسط تو نہیں بن سکتے، لیکن قرآن کو ترتیل کے ساتھ اچھے انداز میں آسان طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کتاب میں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، سب سے پہلے خود اسی کا نام یعنی اللہ تعالی، لفظ اللہ جب اس قرآن میں آئے گا تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور اس کو آپ مثال کے ذریعے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس سے پہلے والا حرف دیکھیے، اس کے اوپر اگر پیش ہے یا زبر ہے تو پھر اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھ لیجئے، اور اس کی مثال بہت آسان ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، مثلا ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، تو دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے بے کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے کتاب اللہ، اور اسی طرح اس لفظ سے پہلے اگر زبر آئے تب بھی ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور وہ ہے، مثال یہ ہے ان اللہ، ان اللہ، تو دیکھیے ان اس کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اس لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم یہ بسم اللہ، مثلا اس کو ہم یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں لفظ بسم اللہ، لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور جو ہے اس کو اگر موٹا کریں گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس کو یوں کر کے نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اعوذ باللہ میں بھی اسی طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ پہلا اصول ہے
اب میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ کو پڑھنا ہے، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس لفظ یعنی اللہ سے پہلے دیکھیں کہ اگر زبر ہے تب بھی اس لفظ کو یعنی لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں، اور اگر پیش ہے تب بھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھ لیں۔ اصول نمبر 2، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ مدیں دیکھتے ہیں، اور مد کا معنی ہوتا ہے ذرا بڑھا دینا، لمبا کر دینا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں میں نے جو ہیں اصول نمبر 2 میں شامل کی ہیں۔ پہلی مد جس کو ہم اردو میں کھڑی مد کہتے ہیں، اور کھڑی مد جو ہے اس کو کتنا ہم نے لمبا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ مد کی دوسری قسم ہے درمیانی مد، اگرچہ تجوید والے عربی میں اس کا اور نام ہے، لیکن میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہوں کہ آپ اس کا نام جو ہے وہ یاد کریں۔ آپ یوں سمجھیے کہ درمیانی مد ہے۔ اب یہ درمیانی مد جو ہے اس کو کتنا کھینچنا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں۔ تیسری مد بڑی مد ہے، اور بڑی مد کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ گویا کہ مد کی پہلی قسم ہے کھڑی مد، اور دوسری ہے درمیانی مد، اور تیسری ہے بڑی مد۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑی مد جو ہے اس کو ہم کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی انگلیوں کو بند کر لیں، بند کرنے کے بعد ایک انگلی کھولیں، دوسری کھولیں، اور یہ 2 انگلیوں کھولنے کا جو وقت لگا ہے اتنا ہی آپ اس کو کھڑی مد کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور دیکھیے یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آمن الرسول، آمن الرسول، یہ الف کے اوپر کھڑی مد ہے، اور اس کو ہم کھڑی زبر بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے کتنا لمبا کھینچنا ہے میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے، اور اس طرح آپ اس اصول کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے آئندہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آمن الرسول، یہ 2 انگلیوں کے کھلنے کا وقت، آما نہیں ہے، آمن الرسول، تو یہ کھڑی مد کا جو ہے 2 انگلیوں کے برابر آپ کھولیں گے تو یہ اس کی صحیح آواز نکلے گی۔ درمیانی مد، درمیانی مد جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ انگلیوں کو بند کر لیں، ایک انگلی کھولیں، دوسری کھولیں، تیسری کھولیں، چوتھی کھولیں، یہ 4 انگلیاں کھولنے کا جو وقت ہے اتنا ہی اس مد کو آپ لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ دیکھیے مثال ہے، سورہ کافرون میں ہے، لا اعبد ما تعبدون، تو یہاں ہم اس کو یہ جو درمیانی مد ہے لا، اس کو اتنا، اس کو ہم یوں پڑھیں گے، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، تو آپ اس درمیانی مد کو اتنا ہی کھینچیں گے کہ 4 انگلیاں کھلنے کا وقت اس کو مل جائے، نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ کریں گے، تو یہ درمیانی مد کہلاتی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ اب آئیے کہ وہ بڑی مد ہے، اس مد کا بھی اس طرح ہے کہ آپ انگلیاں بند کر لیں، 1 2 3 4 5 اور ایک اور انگلی، تو 6 انگلیاں آپ جو ہیں یہ کھولیں گے، تو اتنا وقت اس بڑی مد کو آپ کو دینا ہوگا، تو پھر یہ اس کا صحیح وہ جو ہے مقام آپ معلوم کر سکیں گے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو 3 حروف پر مشتمل ہے، الف ہے، لام ہے اور میم ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے لام کے اوپر جو ہے وہ بڑی مد ہے، میم کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کر کے کبھی آپ پڑھیں اس کو، تو الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو ہم اس کو اسی طرح پڑھ لیں گے۔ الف اس کو کھینچ نہیں سکتے کیونکہ وہ حرف ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ اس کے نیچے زیر ہے، نہ اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھ لیں گے جیسے وہ حرف ہے الف۔ لام، لام کے اوپر بڑی مد ہے،
اور اس کے بعد میم ہے، اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے. تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے، الف لام میم. میں پھر پڑھتا ہوں، الف لام میم. تو یہ لام کو ہم نے 6 انگلیاں کھولنے کا وقت دیا ہے، تو یہ بڑی مد کہلاتی ہے. ہاں البتہ لام کو آگے چونکہ میم ہے اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے، لہٰذا آپ لام کی مد کو 6 انگلیوں کے برابر وقت بھی دیں گے، اور آگے میم کے ساتھ چونکہ اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے اس کے ساتھ ملا بھی دیں گے. اس لیے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ شد لگی ہوتی ہے، الف لام میم. تو یہ بڑی مد ہے. 2 اصول ہو گئے، یعنی پہلا اصول یہ ہے کہ لفظ اللہ کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے لفظ اللہ سے اگر پیش ہو یا زبر ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھ لیں، اور اگر زیر ہو تو اس لفظ کو جو ہے باریک کر کے پڑھیں. پھر دوسرا اصول ہے، 3 مدیں ہیں، کھڑی مد ہے، درمیانی مد ہے، بڑی مد ہے. تو کھڑی مد کو 2 انگلیوں کے کھلنے کا وقت دیں گے تو وہ پڑھی جائے گی، اور جو درمیانی ہے اس کو 4، اور جو بڑی ہے اس کو ہم 6 انگلیوں کے برابر اس کو کھولیں گے تو وہ پڑھی جائے گی. اصول نمبر 3 یہ ہے کہ 5 حروف ہیں اور وہ قرآن میں اس صورت میں اگر آئیں کہ ان کے اوپر جزم ہو، جس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں، جزم ہو، تو آپ ذرا اس کا خیال رکھیے گا. ان میں پہلا حرف ہے قاف 2 نقط والا، تو جس کو ہم توئے کہتے ہیں، با جس کو ہم بے کہتے ہیں، جیم اور دال. یہ 5 حروف ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال. یہ جب ان کے اوپر جزم ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ ان میں دیکھیں کہ جزم والا حرف آ گیا ہے تو پھر آپ اس کو ایک خاص انداز میں پڑھیں گے. زبان عموماً ان الفاظ کو نارمل انداز میں پڑھتی ہے، لیکن یہاں ترتیل کے قاعدے میں، تجوید کے قاعدے میں اور صحیح پڑھنے کے قاعدے میں یہ ہے کہ زبان ذرا اس اصل سے ہٹ کے تھوڑا سا الگ انداز میں پڑھتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کاف کو تھوڑا سا اس انداز میں پڑھے گی کہ ایسا لگے گا کہ شاید یہ حرف ڈبل ہے، حالانکہ وہ ڈبل نہیں ہے. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو ویسے تجوید کی زبان میں قلقلہ کہا جاتا ہے. قلقلہ لفظ چونکہ مشکل ہے، لیکن میں اگر اس کو نہ بھی بیان کروں تب بھی آپ یوں سمجھیے کہ زبان ذرا عام نارمل انداز سے ہٹ کے اس کو پڑھتی ہے، قاف کو بھی، تا کو بھی، با، جیم، دال. اگر آپ نے ان 5 حروف کو یاد کرنا ہو تو تجوید کے جو قراء ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا ایک اس سے لفظ بنا دیا. وہ کہتے ہیں قطب جد، قطب جد، قاف توئے ہے، قطب جد. تو یہ یاد کرنا آسان ہو. دیکھیں امام شاطبی جو ہیں انہوں نے یہ جو اصول ہیں یہ 1000 شعر میں بیان کیے ہیں تجوید کے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تجوید کے تو بہت بڑا علم ہے، اور اصل تجوید اور ترتیل جو ہے وہ پریکٹیکل پڑھنے کا نام ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ تجوید کے اصول تو یاد کر لیتے ہیں، اگر امتحان لیا جائے تو وہ 100% نمبر لے لیتے ہیں، لیکن ان کو کہا جائے کہ پڑھ نہیں سکتے، تو گویا کہ ان اصولوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اصول وضع کیے گئے تاکہ پڑھا قرآن کو ٹھیک جائے، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہ آئے، اصول سارے یاد ہو جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا علم ہے، اور یہ تجوید کا علم جو ہے یہ بہت ہی قیم علم ہے. ہم اس کو ایسے نارمل لے لیتے ہیں، ایسا نہیں. جبکہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا واجب ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ قاف، تا، با، جیم، دال 5 حروف ہیں. ان کو حروف قلقلہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو تو قلقلہ کے حروف کہہ لیجئے.
تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی مثال جو ہے، یہ جو بے ہے جو اس میں آیا با، اب اگر یہ ساکن، یہ ایک مثال ہے عبداللہ، عبداللہ، دیکھیے عین کے اوپر زبر ہے، بے کے اوپر یا با کے اوپر جزم ہے، تو ہم اس کو عبداللہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو صحیح کلکلے کے حساب سے، تجوید کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے عبداللہ، عبداللہ، اب دیکھیے بے پڑھا تو جا رہا ہے لیکن عام نارمل انداز میں زبان اس کو نہیں پڑھ رہی، اب ایسے لگتا ہے کہ شاید با جو ہے یہ ڈبل ہے، تو ایسا پڑھنے کو کلکلا کہا جاتا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے عبداللہ، عام اگر بولا جائے گا تو عبداللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک مثال ایسی بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جس کے اوپر وہ جزم تو نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو خود جزم والا بنا دیا ہے۔ مثلا یہ آیت ہے خلق الانسان من علق، علق، یہ قاف ہے نا دونوں کا، من علقن ہے اصل میں، کاف کے نیچے دو زیریں ہیں، تنوین ہے، لیکن ہم نے چونکہ خود سٹاپ کر لیا یہاں تو پھر وہ جزم والا ہو گیا، تو پھر اس کو بھی ہم قلقلہ کریں گے، تو یہ پڑھیں گے خلق الانسان من علق، 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 دیکھیے کاف ایسے لگتا ہے کہ شاید ڈبل ہے، ڈبل نہیں ہے وہ، لیکن وہ قلقلے کے اس قانون کے مطابق جو ہے وہ یہاں ساکن ہو گیا ہے، جب وہ ساکن ہو گیا ہے تو پھر اس کو ہم قلقلے کی طرح پڑھیں گے۔ یہ 5 حروف ہیں، قاف، تا، با اور جیم اور دال، جہاں بھی یہ آئیں گے تو یہاں اسی طرح پڑھا جائے گا، اور خاص طور پر اگر آپ قرآن کی آخری چند صورتوں کا مطالعہ کریں، مثلا قل هو اللہ احد، دیکھیے احدن ہے، دال کے اوپر 2 پیش ہیں لیکن ہم نے ساکن کر دیا نا، ٹھہر گئے، تو پھر ہم اس کو کلکلا کریں گے، دال ہے، احد، احد، قل هو اللہ احد، تو یہ ہے۔ تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ ہمارا تیسرا اصول قلقلہ کا ہوا، اور چوتھا اور آخری اصول، اور اس کے بعد ہماری تجوید کی یہ جو سبق ہے یہ ترتیل کا مکمل ہو جائے گا۔ 4، یہ اصول نمبر 4 جو ہے اس میں قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ نون ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن، نون ساکن یا نون جزم والا، یا پھر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 زبریں ہیں یا 2 زیریں ہیں یا 2 پیش ہیں، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کا تو ایک نام ہی تجوید والوں نے جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کو کہتے ہیں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین کہا جاتا ہے، اور نون ساکن۔ جب ایسا ہو قرآن میں آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ نون ساکن آ گیا، 2 زبروں آ گئی، 2 زیریں آ گئیں، 2 پیش آ گئیں، تو ان کو کیسے پڑھنا ہے یہ اصل میں، اور اگر میں مبالغہ نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تجوید کے ترتیل کے 80% جو ہے وہ اسی اصول نمبر 4 میں یہ قوانین ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھیے کہ نون ساکن اور تنوین۔ اب یہ ہے کہ اگر نون ساکن آ گیا ہے یا تنوین آ گئی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے، جس طرح لفظ اللہ سے پہلے دیکھا تھا، یہاں اس کے فوراً بعد دیکھیں گے کہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ یعنی اگر حرف با آ گیا ہے، نون ساکن ہے یا تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، اور اس کے بعد حرف با آ گیا ہے، تو آپ بالکل اس نون کو نون نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ دیکھیں ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہے، لفظ ہے نا انبیاء، ہم جس کو انبیاء بولتے ہیں، وہ اصل میں کیا، الف زبر نون ان، با زیر بی، ان بی، یا زبر الف یا اور حمزہ پیش او، تو ان بی یا او، میم تو ہے کوئی نہیں، لیکن ہم اردو میں بھی جو ہے تجوید کے لحاظ سے ٹھیک بولتے ہیں، کیا انبیاء، میم کہاں ہے، میم تو ہے کوئی نہیں۔ تو الف زبر نون ان، چونکہ اس کے بعد حرف با آ گیا ہے، اس لیے اس با کے آنے کی وجہ سے اس نون کی آواز میم میں کنورٹ ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں ایسا ہے وہاں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے،
لہذا اس کا خیال کر کے کہ آپ کہیں گے کہ میم تو ہے کوئی نہیں، لیکن یہ میم آ کہاں سے گئی، تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ قاعدہ ہے، نون ساکن جہاں بھی آئے گا اس کے بعد حرف با آ گیا ہے تو اس کو آپ میم میں کنورٹ کر دیں گے، انبیاء۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہو گئی، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ میم میں بدل جائے گا۔ اچھا، اگر ایسا ہو کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے اور اس کے بعد دو حروف ہیں، پہلے ایک تھا با اور اب آ گیا دو حروف، ایک ہے را اور جس کو ہم رے کہتے ہیں اور دوسرا ہے لام۔ یہ دو حروف اگر آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ یوں کیجئے کہ اس نون کی آواز کو آپ ختم کر دیجئے، آپ سمجھیے کہ نون نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں گویا کہ نون سائلنٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو مثال اگر دوں تو آسان تو یہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا کلمہ ہے ہم کلمہ بھی اپنا صحیح اس تجوید کے لحاظ سے نہیں پڑھ سکتے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور بیشتر لوگ جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ الا من رحم ربی کہ وہ کم لوگ اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ اذان دینے والے بھی کافی سارے اور اقامت کہنے والے بھی یہ جب آتا ہے تو اس نون ساکن اور تنوین کا خیال نہیں کرتے اور وہ جو ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، من ربی، من نون ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیے رے آ گیا، اس رے میں کیا کرنا ہے کہ گویا کہ اس نون کی آواز کو ختم کر دینا، اس نے اس کو سائلنٹ کر دینا۔ اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے، مر ربی، مر ربی، من ربی غلط ہے، مر ربی۔ اور ان دونوں کی مثال میں آپ کو کلمہ پہلا جز جو اس کا ہے وہ ہے توحید کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے رسالت کا، یعنی پہلا ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں خود یا پڑھاتے ہیں تو ہم کہیں گے اشہد ان، اور اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ، ان ہے اس کے بعد لام آ گیا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر لام آ جائے یا رے آ جائے تو وہ اس کی آواز کو سائلنٹ کر دیتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہاں دیکھیے ان لا پڑھنا غلط ہے، ہمارے بہت سارے لوگ قیامت کہتے ہیں وہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، غلط، اشہد گویا کہ بالکل نون ہے نہیں، لکھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور دوسری مثال جو اس کی رے کی ہے وہ اسی کے اندر دوسرا جو حصہ ہے اور وہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، محمدن تنوین آ گئی، آگے ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو یہاں بھی آپ کیا ہے محمدن نہیں پڑھیں گے، آگے چونکہ رے آ گئی ہے اس نے اس تنوین کی آواز کو ختم کر دینا ہے، تو ہم پڑھیں گے اشہد ان محمدر رسول اللہ، اشہد ان محمدر رسول، اشہد ان محمدن رسول اللہ غلط ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو نون ساکن ہو جائے اور تنوین ہو اس کے بعد حرف با آ جائے تو وہ میم میں بدل جائے گا، نون ساکن ہو تنوین ہو اس کے بعد رے، دو ہی حرف ہیں، رے آ جائے یا لام آ جائے تو اس کی آواز ہی ختم ہو جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگر ایسا ہو کہ نون ساکن ہے اور تنوین ہے اور اس کے بعد کچھ حروف ہیں اور وہ یہ 6 حروف ہیں، یہ 6 حروف جو ہیں وہ عین ہے، غین ہے، ہے جس کو ہم حلوے والی ہے کہتے ہیں وہ ہے، اور خے اور الف یا حمزہ، یا الف اور حمزہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہے 2 آنکھوں والی، یہ جو ہے یہ 6 حروف بنتے ہیں۔ ان 6 حروف کو دیکھنا ہے، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ہی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا ہے تو آپ اس نون کی آواز کو کلیئر کریں۔ نون کے بعد رے آیا تھا، لام آیا تھا، آواز ہی ختم ہو گئی تھی، یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اس میں کلیئر کریں۔ اب دیکھیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، انعمت، یہ بالکل مثال سورہ فاتحہ میں ہے، الف زبر نون ان اور عین آ گیا اس کے بعد، وہ انہی حروف 6 حروف میں سے ہے امتا، تو
تو اس کو ہم پڑھیں گے انعمتا. کچھ لوگ جو نئے نئے قرأت سیکھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ اپنے طور پہ اس کو قاری یوں ظاہر کرتے ہیں صراط الذین انعمتا، یہ غلط ہے. ساکن نون آ گیا، عین آ گیا، اس کو آپ کلیئر کریں انعمتا. تو یہ مثال تو سورہ فاتح میں، یعنی تنوین آئے یا نون ساکن آئے تو ان 6 حروف میں سے اگر یہ آ جاتا ہے، مثلا علیم حکیم، علیم، میم کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین آ گئی، اس کے بعد کیا ہے حلوے والی آ گئی، تو یہاں علیم کلیئر کریں گے اور تب یہ صحیح پڑھا جائے گا. تو یہ 6 حروف ہیں، عین، غین، ہے اور خے، حمزہ یا الف اور 2 آنکھوں والی ہے. یہ 6 حروف میں سے کوئی اگر آ جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے کلیئر کریں گے. اور اگر ایسا نہ ہو، حرف با بھی نہیں آیا، لام اور رے بھی نہیں ہے، اور یہ 6 حروف بھی نہیں ہے بعد میں، باقی جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی آ گیا ہے تو پھر ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، وہ جتنے بھی حروف ہیں باقی، یعنی ان کو آپ مائنس کر دیں، با، لام اور رے اور عین، غین، ہے، خے، حمزہ اور 2 آنکھوں والی ہے، تو 6 یہ ہو گئے، اور ایک با ہو گیا 7 اور 2 وہ ہو گئے. یہ 9 جو حروف ہیں ان کو آپ نکال دیں اور باقی رہ گئے 20، کیونکہ عربی کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 29 ہے. تو باقی جو 20 ہیں وہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں تو آپ اس کو غنہ کر کے پڑھیں. ہمارے اردو میں تو غنہ ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں میں بازار جا رہا ہوں، آواز ناک میں آتی ہوں، اس طرح کی آواز آنی چاہیے، غننے کی آواز آنی. اب مثلا یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، انفسکم، انفسکم، دیکھیے الف زبر نون ان ہے، اس کے بعد بے بھی نہیں ہے، ساکن ہے نا نون، لام اور رے بھی نہیں ہے، عین، غین، ہا، خا، حمزہ اور 2 آنکھوں والی ہے بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے انفسکم. یہ جو زبان ہے یہ تھوڑا سا اوپر لگے گی، آپ کے اوپر دانتوں کے اندر جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرے گی. وفی انفسکم، وفی انفسکم، انفسکم غلط ہے کیونکہ وہ عین غین تو ہے نہیں، تو یہاں انفسکم. تو یہ جو آخری اصول ہے چوتھا، یہ 80% تجوید ہے. آپ اسی کو اگر اچھے انداز میں سیکھ لیں، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اصل تجوید نام ہے پریکٹس کا. آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں اور آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا قرآن آپ پڑھ لیں گے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ اصول پڑھانا شروع کریں گھر میں، بچوں کو، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، یہ آپ کی کلاس ہے، آپ ان کو پڑھائیں. آپ بچے کو مسجد بھیجیں گے، پتہ نہیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں، یہ آپ پڑھائیں. آپ جب پڑھائیں گے آپ کو خود بھی پڑھنا آئے گا، کیونکہ یہ پریکٹس کا نام ہے. تو یہ 4 اصول ہیں کہ قرآن کو کیسے صحیح اور اچھے انداز میں پڑھا جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان 4 اصولوں کے مطابق قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.